السلام علیکم جی۔ آج میں اپنی تعارف کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے وہ دوست جنہوں نے میرا پہلا تعارف دیکھا ان کو میرے مزید وہ کام جو اس دورانیے میں ہو چکے، کیونکہ وہ تعارف غالباً میں نے 2022 میں ایڈ کیا تھا، تو 23 24 25 اور اب 26 کا سال آ چکا ہے، تو میرے مزید کام جو اس وقت ڈیلے میں تھے مکمل ہوئے۔ میں ہوں ممتاز ملک، جناب پیرس فرانس سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں۔ میں اگر اپنا تعارف شروع کروں اپنے نام سے تو میرا پیدائشی نام ہے ممتاز ملک، کلمی نام بھی ممتاز ملک ہی ہے، اسی نام سے میں لکھتی ہوں، لیکن اشعار میں اپنا تخلص ممتاز استعمال کرتی ہوں۔ راولپنڈی پاکستان سے میرا تعلق ہے اور 22 فروری میری ڈیٹ آف برتھ ہے۔ مقام پیدائش میرا سول ہاسپٹل راولپنڈی پاکستان۔ بہن بھائیوں میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور دوسرا میرا نمبر تھا میرے گھر میں 5 بہن بھائیوں میں۔ والد صاحب کا نام ملک خالد لطیف، راولپنڈی سے ان کا تعلق، کتب شاہی اوان ملک فیملی ہماری، اور ان کی وفات 23 دسمبر 1996 میں ہوئی، جبکہ والدہ خورشید بیگم مالاکنڈ کی پختون قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی وفات 21 مارچ 1999 میں ہوئی۔ اسکولنگ میری گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 مری روڈ راولپنڈی، شادی ڈالیاں جو مزار ہے، زیارت آپ نے دیکھی ہوگی بڑی مشہور مری روڈ پر، اس کے سامنے بالکل ہمارا اسکول ہے، جو کہ اب بعد میں پھر سیکنڈری ہو گیا تھا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ وہاں پہ جو پڑھی ہوئی لڑکیاں ہیں 80 سے 84 تک کے ٹائم کے بیچ میں، وہ اگر وہ خواتین اب مجھے سن رہی ہیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ ایف اے بی اے میں نے پرائیویٹ کیا، کیونکہ اس وقت تک ہمارا وہ اسکول صرف میٹرک تھا، بعد میں پھر انٹرمیڈیٹ ہوا۔ گھر کا ماحول ہمارا بہت ہی سخت، بہت ہی ٹائٹ، بلکہ بے رحمانہ حد تک۔ میرا خیال ہے اس زمانے میں سارے ہی لوگوں کا ایک ہی جیسا ہوتا تھا، لڑکیوں کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے، گلے میں پھندا ڈال کے رکھنا ہے، وہ والا ہمارا ٹائٹ۔ شادی میری 7 جنوری 1996 کو لاہور کے شیخ محمد اختر صاحب سے ہوئی۔ مکمل طور پہ ارینج میرج تھی، ظاہر شہر بھی دوسرا تھا، علاقہ بھی دوسرا تھا، تو کوئی وہاں پہ عاشقی معشوقی والا چکر نہیں تھا، کیونکہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا، تو ہمارے پاس تو یہ آسانیاں بھی نہیں تھیں۔ اسی طرح سے جناب 3 بچے ہیں میرے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا الحمدللہ۔ میں کیونکہ میرے ہسبینڈ فرانس میں تھے تو پھر میں 7 مارچ 1998 کو پاکستان سے روانہ ہوئی، اور اس وقت سے 1998 سے لے کر آج تک میں فرانس میں مقیم ہوں الحمدللہ۔ میرے کام میں جناب یہاں آنے کے بعد جو میرے کام کا ابتدائیہ ہوا فرانس ہی میں پیرس اسی لیے لکھتی ہوں کہ میرے کام کا آغاز بھی پیرس سے ہوا۔ اس سے پہلے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اپنے والدین کے گھر میں کہ میں لکھوں گی، بولوں گی، یا میں کہیں باہر نکل سکتی ہوں، تو اس لیے میرا جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے پیرس میں رہنے پہ جاتا ہے، یا پیرس میں رہنے پہ جاتا ہے، فرانس کو جاتا ہے، یا پھر میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے، میرے شوہر کو، جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یا جن کی اجازت کی وجہ سے، ہمت افزائی کی وجہ سے میں یہاں پر اتنا کام کرنے کی قابل ہوئی۔ تو جناب 98 سے لے کر 2014 تک میں نے ایک مذہبی ادارے کے ساتھ وابستگی رہی یہاں پہ، اور میں نے وہاں پہ بطور لکھاری کے، استاد کے، خدمتگار، نعت خواں، جنرل سیکرٹری، اور لاسٹ میں اسٹیج سیکرٹری تک کے فرائض آخری جو تھے، اور جنرل سیکرٹری کے فرائض میں نے انجام دیے۔ میں بنیادی طور پہ ایک شاعرہ ہوں، کالم نگار ہوں، لکھتی ہوں، یعنی کہانیاں، شارٹ سٹوریز، لانگ سٹوریز۔ اس کے علاوہ میں نعت خواں ہوں، نعت گو ہوں، یعنی نعتیں لکھتی بھی ہوں اور نعتیں پڑھتی بھی ہوں الحمدللہ، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اور آن دیسی ٹی وی نام کے ویب ٹی وی یہاں پہ ہمارا ایک نوجوان ہمارے انہوں نے شروع کیا، وقار بخشی صاحب نے، اس کے ساتھ میں وابستہ رہی، اور بطور مشیر میں ابھی تک ہوں ان کے ساتھ، اور اس میں میں نے آن دیسی ٹی وی کے نام سے ان کا ٹی وی ہے، اور اس میں انداز فکر کے نام سے بطور میزبان اور لکھاری کے میں نے 29 ایپیسوڈ دیں، جو کہ یوٹیوب پہ اب بھی موجود ہیں۔ آپ لوگ ایسے پروگرامز دیکھیں، حوصلہ افزائی کریں، تاکہ لوگوں کو اصلاح معاشرہ کے کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملے اور ریوارڈ مل سکے۔ اس میں ہم نے جناب اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلی بار ہم نے مختلف سماجی اور اخلاقی موضوعات پر آسان ترین زبان میں ایک عام فہم انداز میں اصلاح معاشرہ کے نقطہ نظر سے مختلف موضوعات کے اوپر اور مسائل پہ بات کی تھی، جو کہ اب بھی یوٹیوب پہ مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میں ٹی وی ہوسٹ رہی، میزبانی کرتی رہی 29 پروگرام، جیسے انداز فکر کا بتایا۔ اس کے علاوہ عالمی آن لائن مشاعروں میں تقریباً 2020 کے بعد سے میں آن لائن نظامت بھی کر رہی ہوں عالمی مشاعروں کی، پروگراموں کی،
عملی طور پہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، یعنی میرا مزاج فطری طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی سوشل ورکر کا ہے، لوگوں کی مدد کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، مختلف مسائل سے ان کو نکالنے کے لیے جو ہو سکتا ہے مجھ سے میں وہ کوشش کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ جناب آپ مجھے تلاش کر سکتے ہیں اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ ریختہ اور اردو پوائنٹ پر بھی میرا کلام، میرا تعارف موجود ہے۔ فیس بک پر میں موجود ہوں، یوٹیوب پر، گوگل پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پہ میں نے اکاؤنٹ بنایا لیکن زیادہ استعمال نہیں کیا، اتنا میں ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن اس پہ میرا اکاؤنٹ موجود ہے۔ تخلیقات کے میں نے اب تک کیا لکھا ہے، اب تک میری تقریباً 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں 9 کی اوپننگ بھی ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں 70 سے زیادہ نیوز ویب سائٹ جتنی ہیں ان پر میرا کام جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا سلو ہوا کیونکہ میں اپنا کام اب خود ہی پروموٹ کر رہی ہوں، تو لیکن جب وقت ملتا ہے میں ان سائٹس پہ بھیجتی ہوں جنہوں نے مجھے بڑی محبت سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ جنگ اوورسیز ہوتا تھا ایک ٹائم میں جب میں شروع ہوئی، تو اس وقت دی جائزہ، ڈیلی پکار، آزاد دنیا، عالمی اخبار، بہت سے دوسرے اس طرح شامل ہیں، تو ان اخبارات میں اب بھی میرے آرٹیکل جاتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ فرانس کے شہر پیرس میں پہلی پاکستانی خواتین کی جو پہلی ادبی تنظیم راہ ادب فرانس کی میں بانی ہوں، صدر ہوں، اور یہ تنظیم 12 اپریل 2018 کو ہم لوگوں نے اس کا قیام عمل میں آیا، جس میں میری 2 ساتھی بطور صدر میں، اور میرے ساتھ 2 میری دوست شمیم خان صاحبہ اور روحی بانو صاحبہ میرے ساتھ گروپ کے طور پہ کام کر رہی ہیں آج تک الحمدللہ۔ اعزازات میں میرے پاس جناب آپ کو جو میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ میری جو کتابیں آ چکی ہیں، جی میری جو کتابیں آ چکی ہیں ان میں اردو شعری مجموعہ کلام مدت ہوئی عورت ہوئے کے نام سے 2011 میں، میرے دل کا کلندر بولے شعری مجموعہ 2014 میں، پھر کالمز کا مجموعہ آیا 2016 میں، نام تھا سچ تو یہ ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب میری آئی اے شہ محترم کے نام سے، یہ نعتیہ مجموعہ کلام مکمل میلاد کتاب، جس میں حمد، نعت، مناجات، منقبت اور سب کچھ جو بھی آپ میلاد کی کتاب میں دیکھتے ہیں، سلام، سب کچھ اس میں شامل ہے الحمدللہ۔ یہ 2019 میں میری کتاب شائع ہوئی اے شہ محترم کے نام سے، اور سراب دنیا کے نام سے 2020 میں میری کتاب شائع ہوئی، سراب دنیا کے نام سے، اردو شعری مجموعہ۔ اس کے بعد جناب 2022 میں میری کتاب آئی پنجابی شعری مجموعہ کلام، جس کا نام تھا او جھلیا۔ اس کے بعد میری کتاب 2023 میں آئی 7واں مجموعہ کلام میرا لوح غیر محفوظ کے نام سے، یہ بھی کالمز کا مجموعہ تھا، 2023 میں یہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد 2024 میں میرا اردو شعری مجموعہ کلام آیا اور وہ چلا گیا کے نام سے، یہ میری 8ویں کتاب تھی۔ 9ویں کتاب میری جناب 2024 ہی میں آئی، وہ تھی قطرہ قطرہ زندگی کے نام سے، جس میں 3 افسانے ہیں اور باقی سچی کہانیوں پہ مشتمل یہ مکمل کتاب ہے میری۔ 3 افسانے ڈالنے کا مقصد تعارف ہے کہ میں افسانے بھی لکھتی ہوں اور لوگوں کو میرے افسانوں کے مزاج کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ میں کس قسم کی کہانیاں لکھتی ہوں۔ تو جناب باقی یہ پہلی سچی کہانیوں کی کتاب جو کہ قطرہ قطرہ زندگی کے نام سے 2024 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد 10ویں کتاب جناب مدت ہوئی عورت ہوئی، جو میری پہلی کتاب آئی تھی، اسی کا دوسرا ایڈیشن ہے، لیکن اس میں کچھ مزید کلام اور پھر ایک بار پھر سے اس کی ہم نے کمپوزنگ کو دوبارہ تیار کروا کے یہ دوسرا ایڈیشن میرا 2025 میں شائع ہوا الحمدللہ۔ یوں یہ میری 10 کتابیں مکمل۔ اس کے علاوہ بھارتی اور پاکستانی پنجابی شعراء کا جو 2 مجموعہ کلام پنجابی شائع ہوئے، ایک تھی پنجابی شعراں دی چون، یہ 2023 میں شائع ہوئی، اس میں بھی میرا کلام شامل ہے، اور ایک اور کتاب جناب سانجھیاں سوچاں دے نام، اس میں بھی میرا کلام الحمدللہ شامل ہے، میرا پنجابی کلام شامل ہے۔